بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ حضرت وہاب بن منبع روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو اپنی خطاؤں پر 6 روز تک روتے رہے۔ 7ویں روز اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی اس حال میں کہ حضرت آدم علیہ السلام مغموم غم زدہ اور سر جھکائے بیٹھے تھے۔ اے آدم، یہ تم نے کیسی مشقت اور محنت اختیار کر رکھی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، الہی میری مصیبت بڑی مصیبت ہے، میرے گناہ نے مجھے ہر طرف سے گھیر رکھا ہے، میں سعادت اور عزت گھر یعنی خلد سے نکل کر ذلت اور بدبختی اور موت فنا کے گھر میں پہنچ گیا ہوں، پھر اپنے گناہوں پر کیوں نہ روؤں؟ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اے آدم، کیا میں نے تجھے اپنا خاص نہیں بنایا تھا، اپنی مخلوق پر تجھے فضیلت نہیں دی تھی؟ کیا مخصوص طریقے پر تجھے معزز نہیں بنایا؟ کیا اپنی محبت سے تجھے نہیں نوازا؟ کیا تجھے اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا؟ کیا اپنے فرشتوں سے تجھے سجدہ نہیں کرایا؟ کیا تم نے میری طرف سے منتہی کرامات و مقام عزت میں نہیں رہا؟ پھر تم نے میری حکم کی خلاف کیوں کیا؟ میرے حکم کو بھلا دیا تو نے کس طرح میری رحمت اور نعمت کو بھلا دیا؟ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اگر تیری طرح لوگوں سے ساری زمین بھر جائے، وہ سب رات دن میری تسبیح میں مشغول رہیں اور ایک لمحہ بھی میری عبادت میں سستی نہ کریں، پھر وہ میری نافرمانی کریں تو میں ان کو ضرور نافرمانوں کو منزل پر اتار دوں گا۔ یہ سن کر آدم علیہ السلام کوہ ہند پر 300 برس تک روتے رہے۔ ان کے آنسو پہاڑی نالوں میں بہتے تھے اور ان سے پاکیزہ درخت اگ آتے تھے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے آدم، بیت اللہ جائیں اور 10 ذی الحج کے منتظر رہیے، شاید اللہ تعالیٰ آپ کی لغزش پر رحم فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام وہاں سے کعبہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت آدم کا قدم جس جگہ پڑتا تھا وہ جگہ سرسبز ہو جاتی تھی، دونوں قدموں کے درمیان جگہ بنجر رہتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں قدموں کے درمیان کا فاصلہ 3 فراسنگ ہوتا تھا۔ غرض حضرت آدم کا کعبہ شریف پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر پورے ایک ہفتہ طواف کیا اور اتنا روئے کہ گھٹنوں گھٹنوں تک پانی چڑھ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں تیری حمد کرتا ہوں، میں نے بدی کی، اپنے اوپر خود ظلم کیا، میرا قصور معاف فرما دے، تمام بخشنے والوں سے بہتر ہے، تو ارحم الراحمین ہے، مجھ پر رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد وحی بھیجی اور فرمایا، اے آدم، مجھے تیری کمزوری پر رحم آ گیا، میں نے تیرے گناہ معاف کر دیا اور تیری توبہ قبول کر لی، اسی عشرے کی برکت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ قبول کر لی۔ بس اسی طرح اگر کوئی مومن اللہ کا فرمان ہو جائے اور نفسیات خواہشات کی پیروی کرنے لگے اور وہ ان دنوں میں 10 ذی الحج توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کرے تو خدا کا فرمانبردار بندہ بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی فرمائے گا، اس کے گناہ معاف فرمائے گا، اپنی مہربانی سے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ طبرانی حاکم ابو نعیم اور بہقی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے مرفوعاً مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی فکر توبہ میں ہی تھے کہ اس عالم اضراب میں آپ کو یاد آیا کہ میں نے اپنی پیدائش کے وقت عرش مولا پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا دیکھا۔ آپ نے دعاؤں میں یہ کلمات توبہ کے ساتھ کلمات توسل کا اضافہ کر کے عرض کیا، اے اللہ، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اپنی معافی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ اور واسطہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ وسیلہ قبول دعا کے لیے نہایت مبارک ہے۔ یا غفور الرحیم، ہم حضرت آدم علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرتے ہیں جن کے وسیلے سے ابو الحسن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی اور ہماری توبہ بھی قبول فرما، ہمارے دل کے اجر کو روشن و منور فرما، نبی کے آل کے صدقے رحمت عام ہو جائے، تیرے بخشے ہوئے بندوں میں میرا نام ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔